بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجدان کیا ہے؟ انگریزی میں اسے انٹیوشن کہتے ہیں، اور اقبال کی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں وجدان پر کافی تفصیلی مباحث ہیں۔ ہنری برگسان وجدان کے حوالے سے مشہور ہے، سب سے زیادہ کام وجدان پہ، اقبال سے بھی زیادہ کام برگسان کا ہے۔ سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ وجدان مبہم سا کنسیپٹ ہے، ایسا واضح کنسیپٹ نہیں ہے جیسے عقل ہے۔ جب ہم ایک بچے سے بھی پوچھتے ہیں کہ عقل سے کیا مراد ہے، تو وہ جانتا ہے کہ عقل کس طرح کی چیز ہے، وہ کس طرح اعداد و شمار کو جانتی ہے، وہ کس طرح چیزوں کا فرق کر سکتی ہے۔ اس بنا پر ایک بچہ بھی جتنی تعریف کرے گا عقل کی، وہ بہرحال قابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ لاجیکل ہوگی ایک سطح تک۔ عقل سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اگرچہ بہت زیادہ گہرائی میں فلسفیانہ بحث کرے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آنے سے باہر چلی جاتی ہے، لیکن سادہ سی جو عقل ہے، جس کا کام ہے دو متضاد اینٹیٹیز کے درمیان فرق کرنا اور ان کی لسٹوں کو مرتب کرنا، تو اس کے مقابلے میں جب وجدان کی بات آتی ہے تو بہت مبہم کنسیپٹ ہے۔ لوگ پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ لاشعور ہے، یا یہ جبلت ہے، یا یہ کوئی وحی ہے۔ وجدان، وجد کے لفظ سے اگر وجدان نکلا ہے تو پھر کیا یہ کوئی حال کی کیفیت ہے، کوئی کشف ہے؟ انٹیوشن کیا ہے؟ اس سوال کو ایڈریس کریں گے ہم اپنی ابھی اس گفتگو میں۔ اگرچہ یہ ایک بڑا وسیع اور طویل موضوع ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ میں کافی وقت تک اس پر بات کروں گا، جتنی چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سر دست میں اس کی تعارفی باتوں پر ہی انحصار کرنے والا ہوں۔ علامہ اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے شروع میں ہی پہلے دوسرے صفحے پہ ہی وجدان کا ذکر کیا ہے۔ وہیں پہ بتایا ہے کہ برگسان وجدان کو فکر کی ترقی یافتہ شکل قرار دیتا ہے۔ برگسان اس کو دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں مانتا کہ فکر اور وجدان جو ہے جیسے سمجھا جاتا ہے عام کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یا دو ڈیفرنٹ جانراز ہیں، یا دو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں کسی چیز کی۔ برگسان کہتا ہے یہ ایک ہی چیز ہے، عقل بھی وجدان ہے۔ میں ذاتی طور پہ اسے جس طرح سمجھا ہوں کہ وہ کیا اس سے اس کی مراد ہے، تو وہ سادہ ہے اور آسان ہے۔ وہ یوں ہے کہ جب اسٹریم آف تھاٹس چل رہی ہے، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، جب اسٹریم آف تھاٹس چل رہی ہے اور ایک سوچ کے بعد دوسری سوچ اور دوسری سوچ کے بعد تیسری سوچ آ رہی ہے، ہر انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی سوچوں میں ربط ہو۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی جو پہلی سوچ ہے، بعد میں آنے والی سوچ بھی پوری طرح سے لاجیکلی اس کے بعد ہی آنی چاہیے اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی پہلی سوچ کے بعد دوسری سوچ بالکل ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اسٹریم آف، کیونکہ دماغ خاموش نہیں رہ سکتا، سوچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، دماغ سوچے گا اور مسلسل سوچے گا۔ تو کچھ لوگ اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ کو ایک خاص موضوع پر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری سوچ لا سکتے ہیں جو موضوع کے ساتھ اٹیچ رہے اور وہ بھول نہ جائیں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، اور دیر تک ایک چیز میں، یہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی بات ہے۔ لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، تو ان کے ذہن میں رینڈم خیالات ہوتے ہیں۔ ایک خیال گزرا، بازار میں سے جا رہے ہیں تو ادھر دیکھا کہ کوئی سویٹ شاپ ہے تو وہاں پہ اس کا خیال چلا گیا، تو پھر کسی اور چیز، جیسے ایک رینڈم خیالات ہے، لیکن دماغ خالی نہیں رہتا۔ تو یہ جو رینڈم خیالات ہیں، ان کو ذرا سمجھیں کہ یہ ویسی چیز ہے جیسی ایک پرندہ اگر جنگل سے شام کو واپس اپنے گھر آ رہا ہے تو اس نے اڑنا شروع کیا، جس بھی پودے سے وہ شروع ہوا اڑنا، تو اس کا ہر پل جو آنے والا ہے وہ کس طرح رینڈم موو ہے۔ وہ وجدانی طور پہ اپنے گھر کے راستے کو جانتا ہے، اس نے اس کو پاسٹ اینڈ فیوچر کی تصویریں بنا کر جوڑا ہوا نہیں ہے۔
وہ اس کے گھر کا راستہ کسی لوح محفوظ پر اس کے ذہن کے، اس کے دورے وجود کے حصے کے طور پہ اس کی ذات کے ساتھ بلٹ ہو کے وہ اس کو ملا ہے، وہ پورا علم کہ اس کا گھر کیسے اس نے ڈھونڈنا ہے۔ لیکن وہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس کا یہ موو، نیچے موو، اوپر موو، اس کے جو چل رہے ہیں اس وقت ذہن کی فلم کہ اس نے گھر پہنچنے کے لیے کیا کیا رینڈمنس عبور کر لی ہے، یہ ملتی جلتی چیز ہے اس کے ساتھ کہ ایک انسان ہے اور اس کے ذہن میں خیال جو ہے وہ کس طرح سے ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ تو اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، تو اس کی سوچ میں، جو کہ سوچ نہیں ہے، اس کی موو ہے، وجدانی موو، اس کی سوچ میں ایک سیکوینس ہے کہ وہ گھر کی طرف جا رہا ہے اور اس کی سوچ بے ربط ہے۔ اس طرح کا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کیسے سمجھاؤں اس بات کو، جو میں برگسان کو بھی پڑھتا رہتا ہوں، اقبال کو بھی پڑھتا رہتا ہوں، کہ اس کے ذہن میں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ وجدان فکر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو میں بتا رہا ہوں اسٹریم آف تھاٹس ہے، چل رہی ہے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھاٹس بھی اس وجدان کے طور پر آ رہی ہیں جیسا پرندہ اس اپنے وجدان کے ذریعے گھر جا رہا ہے۔ یہ انسان کا وجدان ہے کہ وہ سوچتا ہے، جی، یہ انسان کا وجدان ہے کہ وہ سوچتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وجدان فکر سے ترقی یافتہ کیسے ہوا اس حقیقت کی بنا پہ۔ اب دیکھیں کہ کوئی دنیا کا وجدان، جو پرندوں کا وجدان ہے، جو جانوروں کا وجدان ہے، جو درختوں کا وجدان ہے، اور ابھی ہم بات کریں گے کہ درختوں کا وجدان کیا ہے، پرندوں کا وجدان کیا ہے، جانوروں کا وجدان کیا ہے، اس پہ الگ سے تھوڑی دیر میں۔ لیکن جتنا پوری حیات میں وجدان پایا جاتا ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کوئی ان میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے وجدان پر خود غور کر سکے، وجدان کو چاہوں، وہ اپنے وجدان پر فوکس کر سکے، وہ اپنے وجدان پر فوکس کر کے اس کی وجوہات جان سکے، اس کے اسباب جان سکے، اس کے اپنے کیے ہوئے کام کے کاز اور ایفیکٹ پہ خود غور کر سکے۔ ایسا دوسرے جاندار نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسانی وجدان ہوگا، اگر وہ انسان شعوری طور پہ بہتر انسان ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، اس کو جو وجدان عطا اس کو ملا ہوا تو ہے، وہ جاندار ہے، وہ زندہ ہے، اس کے پاس زندگی ہے تو وجدان ہے۔ تو اس کا جو وجدان ہوگا وہ رینڈم تھاٹس کی بجائے وہ کسی ایسی شکل میں اس پر وارد ہوگا جسے بہت بلند سطح پہ لے جائیں تو وہ کوئی وحی کی شکل بن جائے گی، لیکن اگر اس کو درمیان کی کسی سطح پہ رکھیں تو وہ الہام کی کوئی شکل بنے گی یا سمجھ میں آنے والی کسی ایسی اسٹریم آف تھاٹس کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو وہ وجدان یقیناً فکر کی ترقی یافتہ شکل ہے کہ اگر آپ صرف عقل کے 2+2=4 کرنے کو ہی کل مقصد کہیں انسانی شعوری سرگرمی کا، کل جیسے سائنس کے بعد ہم خوش ہیں کہ ہمیں سب دنیا کائنات کی سمجھ آ گئی ہے، ہم مطمئن ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسائل سائنس حل نہیں کر سکتی تھی اور جو سائنس کی وجہ سے بڑھ گئے، ڈبل ٹرپل ہو گئے، سماجی مسائل، انسان کے وجدانی مسائل، اس کے شعوری مسائل، اس کے نفسیاتی مسائل سب سے بڑھ کے وہ نہیں حل ہو سکے۔ پچھلی صدی میں انہی سالوں میں 100 سال پہلے 2024 وہ 1924 100 سال پہلے لگ بھگ یہی صورتحال تھی سیارہ زمین کی۔ پہلی جنگ عظیم تازہ 1919 میں ختم ہو گئی تھی، دوسری شروع ہونے والی تھی، اس کے آثار باہر موجود تھے، ٹروس کا زمانہ چل رہا تھا اور دنیا میں اسی طرح کیاس تھا۔ 100 سال ہم نے سائنس کو دیا اور بڑی محنت کی، سائنس نے بہت کچھ دیا۔ اس دوران ہم نے ایٹم بم بنایا،
اس دوران ہم نے ٹیکنالوجی کی وہ معراج کو چھو لیا کہ اب ہم بڑا فخر کر سکتے ہیں اپنے انسان ہونے پہ ساری مخلوقات کے سامنے، اپنی ذہانت پہ۔ سوال یہ ہے کہ جو بنیادی مسئلہ تھا، وہ اقبال کے اشعار ہے نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو وہ شب تاریک اور گہری تاریکی والی ہو گئی ہے۔ بالکل دھڑا دھڑ جنگیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، کہیں انقلابات آ رہے ہیں، اور پوری صدی کے بعد یہ ویسا ہی شورش برپا ہے جیسا اس وقت تھا۔ زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ شہید اور قربان ہو رہے ہیں، جانے جا رہی ہیں۔ مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ مسئلہ حل تب ہوگا کہ جب صرف عقل کے ذریعے اسے حل کرنے کی بجائے اس کو حل کرنے کے لیے کسی ایسے دوسرے ذریعے علم کو بھی تھوڑی سی لفٹ کروائی جائے گی جو صرف جمع تفریق کے ذریعے اشیاء کا نتیجہ نہ نکالے، بلکہ وہ اس احساس کے ذریعے جس کی جو انسانیت کی اولین ترجیح رہتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی میں اسی پہ بات کر رہا ہوں، بات ظاہر ہے اس طرح کی گفتگو میں بکھر جاتی ہے کہ جو اقبال نے کہا کہ برگسان نے وجدان کو فکر کی ترقی یافتہ شکل کہا ہے، تو وجدان فکر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ آنے والی گفتگو میں مزید بھی ثابت ہوتا رہے گا، کیونکہ میں نے سارے اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ فوری طور پہ میں یہاں سے جس چیز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑی سی عقل پہ اس حوالے سے گفتگو ہے کہ کیا عقل، جو انسانی عقل ہے، یہ وجدان سے کوئی مخالف اپوزٹ چیز تو نہیں ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑا انالائز کرنا چاہتا ہوں۔ وجدان تھا انسان سے پہلے، کائنات میں وجدان تھا، خود کائنات کسی وجدان کے تحت پھل پھول رہی تھی اور سیارے بن رہے تھے، کہکشائیں بن رہی۔ یہ کائنات کا وجدان تھا جو بگ بینگ کے اندر بلٹ ان تھا، اور اس وجدان سے ہر چیز پھولی بنی، کائنات بن گئی، ایوولوشن ہوا، زندگی شروع ہو گئی۔ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وجدان اس چیز کو کہتے ہیں، اور اب وہ جگہ آ گئی ہے کہ جہاں وجدان کو ڈیفائن ہم کر رہے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں۔ جب لائف کو ہم نے دیکھا، حیات عرضی کو ہم نے دیکھا کہ وجدان اس چیز کو کہتے ہیں جس کے تحت کسی نوع کا، کسی اسپیشیز کا فرد جو ہے وہ لائف زندگی گزارتا، پوری نوع، پورا اس کا سماج کیسے زندگی گزارتا ہے، وہ علم انہیں کیسے ملا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو وہ جانتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے لے کے بڑے بڑے جانوروں تک، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو پیدائش کے بعد وہ جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ایسی بے شمار باتیں نیچرلی وہ جانتے ہیں۔ بطخ کا بچہ جانتا ہے پہلے دن انڈے سے نکلنے کے بعد کہ وہ اگر پانی میں چھلانگ لگا دے گا تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تیرنے لگ جائے گا۔ مرغی کا بچہ جانتا ہے کہ وہ ڈوب جائے گا، دونوں ایک ہی دن اگر انڈے سے نکلے ہو تب بھی۔ تو جو مخلوقات عالم کو ان کا طرز زندگی معلوم ہے کہ انہوں نے گزارنا ہے، وہ ان کے پاس وہ نالج کہاں سے آیا؟ یہ بڑا کوسچن ہے۔ یہ ایسے ہمیں چونکہ روزمرہ میں آس پاس ہمارے ہونے والی چیزیں تو ہم اس کو توجہ نہیں دیتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آپ 2 بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے کچھ سالوں سے، کچھ مہینوں سے، کچھ عرصے سے، ایک بھیڑ کو آپ لے جائیں، اس کی جگہ ایک اور اس کی ہم شکل، اس کی بالکل جیسی اسی قد اسی عمر کی بھیڑ لے آئے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ باندھ کے دیکھیں، آبزرو کریں کہ جو 2 پہلی سہیلی دوست بھیڑیں تھیں، ان میں سے ایک کے جانے کے بعد دوسری کتنا زیادہ آبجیکشن کرے گی۔ وہ پہلی کو کس لیول پہ پہچانتی تھی، وہ کنیکشن کیا ہے؟ سادہ سا سوال ہے۔ جو انویزیبل کنیکشن ہے ان میں تو شعور نہیں ہے نا، انہوں نے تو عقل کے ذریعے نہیں ان چیزوں، ان دونوں کے درمیان کنیکشن کیا ہے؟ یہ جو زندگی گزر رہی ہے، میں کہا کرتا ہوں اپنی گفتگوؤں میں کہ پیٹرن ایک نوع کے افراد کا پوری لائف، پوری زندگی میں ایک جیسا ہوتا ہے۔
جس طرح وہ پیدا ہوتے ہیں، جس طرح وہ مرتے ہیں، اور درمیان میں جس طرح انہوں نے کرنا ہوتا ہے، کیسے گھونسلہ بنانا ہے، کیسے بچے پیدا کریں، ان کا ایک جیسا. اس کو میں کہتا ہوں یہ ریپیٹڈ پیٹرن ہے. ایک ریپیٹڈ پیٹرن جو ہے وہ ان کے اندر ڈالا گیا ہے پیدائش سے پہلے. یہ سائنسی بات ہے. یہ سائنسی بات اس لیے ہے کہ بطخ کا بچہ پانی میں چھلانگ لگائے گا، مرغی کا بچہ نہیں لگائے گا. آبزرویبل فینومینن ہے، اور ہر وہ چیز جو حواس خمسہ کے ذریعے آبزرو کی جائے وہ سائنسی بات ہوتی ہے. سب جانداروں میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا وجدان، یعنی وہ علم کا ذخیرہ جو ان کے پاس ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، وہ ان کا پہلے سے ان کو ملا ہوا. قرآن کریم نے اس کی بڑی واضح اس پر آیت قرآن کریم میں ہے، جہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خلق فسوا، کائنات کی چیزوں کے بارے میں کہ ان کو برابر برابر پیدا کر دیا. پھر کہا الذی قدر فہدا، وہ ذات ہے جس نے ان کو ہدایت دے دی، ان کی قدر کے تقدیر بنا دی. ہدایت ان کی یعنی ان کی تقدیر مقرر کر دی، ان کو ہدایت دی. فہدا اور ہدایت دے دی، ان کی تقدیر مقرر کر دی اور انہیں ہدایت دے دی. مرغی کے بچے کو بھی پتہ ہے آخر تک. سوال یہ ہے کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو یہ چیزیں نہیں جانتا جو دوسرے جانداروں کے بچے جانتے ہیں. تو اس کا یہ سوال، پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس کا غلط جواب ملا بھی ہے. جیسے پرویز صاحب کہتے ہیں کہ انسان کا بچہ سانپ بھی منہ میں ڈال لیتا ہے، انگارہ بھی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اس کو ہدایت نہیں دی گئی، کیونکہ اس نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی وجہ سے خود اپنے لیے ہدایت یا گمراہی کو چننا ہے. میرے خیال میں یہ جواب پوری طرح درست نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ درست ہے. بات یہ ہے کہ انسان کو بھی جبلت ملی ہے، اور جو جبلت ہے اور وجدان ہے یہ بظاہر بالکل ایک چیز معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا فرق تھوڑی دیر بعد میں اس پہ عرض کروں گا. جاننا بہت ہی ضروری ہے. بہرحال فوری طور پہ اس جگہ پر ان کو ایک چیز سمجھ کے سنیے کہ جبلت جو ہے انسان کے بچے کو بھی ملی ہے، اور اس کی جبلت باقیوں سے مختلف اس لیے ہے کہ اس نے باقی ساری زندگی ایک ایسی چیز کا استعمال کرنا ہے، شعور کا، جو باقی جانداروں نے نہیں کرنا. اس لیے اس کو جو سب سے مشکل کام کرنا ہے، جو جانداروں کے مقابلے میں انبلیویبلی مشکل ہے، بہت بڑا ہے. قرآن کے الفاظ میں کہیں تو ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ اس نے وحمل ہر انسان، اور پھر انسان نے وہ ذمہ داری اٹھا لی، کیونکہ وہ جلد باز تھا. تو جو ذمہ داری اٹھانی ہے اس نے وہ کیا ہے کہ شعور کا استعمال کرنا ہے اپنی پوری لائف میں، اور اس ریپیٹڈ پیٹرن پر زندگی نہیں گزارنی جو انہوں نے گزارنی تھی، مرغی نے گزارنی تھی، جو گھوڑے نے گزارنی. تو اس نے جب اس ریپیٹڈ پیٹرن پر نہیں گزارنی تو پھر کس طرح کا اس کی جبلت ہونی چاہیے، کیسی ہستی پیدا کی جائے کہ وہ کون سی جبلتیں لے کر آئے کہ ان جبلتوں کے پراپر استعمال سے وہ اپنے وجدان کو بھی وہ ان جانداروں کی طرح سے شاندار گزار سکے، اور فطرت کی نظر میں اپنا کام کر کے جا سکے. ایسا بچہ کیسے پیدا کیا جائے، اس کو کیا جبلتیں دی جائیں؟ تو جواب اس سوال کا یہ ہے کہ اس کو ساری جبلتیں سیکھنے کی دی جاتی ہیں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن، بلکہ اس سے بھی پہلے ماہرین کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی وہ سیکھتا ہے، لیکن ہم اپنی گفتگو کے لیے پہلے دن شروع کر دیتے ہیں. پہلے دن اس کا جو برین ہے چھوٹا سا ننا منا سا، وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے بیرونی دنیا کا ڈیٹا. وہ رنگوں کو، سائز، ڈسٹینسز، چیز کے پیچھے کیا ہے، چیز کے سامنے کیا ہے، آوازوں کو، ان کو پوری توجہ سے ان کی طرف وہ توجہ دیتا ہے. جتنا ارتکاز توجہ چھوٹا بچہ کرتا ہے اتنا بڑے بڑے صوفیاء نہیں کر سکتے. اس کی آنکھیں رک جاتی ہیں، اس کے کان متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے لرن کرنا ہے، کیونکہ اس نے ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے. باقی ساری زندگی اس ڈیٹا کو، وہ ری یوزیبل ڈیٹا، باقی ساری زندگی اس ڈیٹا کو اس نے پھر ری یوز کرنا ہے. اس کے لیے اس کو ایسا پیدا کیا گیا، اس کے لیے اس کی جبلتیں اس طرح کی ہیں کہ وہ سارے کام باقی چھوڑ کے
جیسے دوسرے جاندار کر سکتے ہیں. وہ سارے کام باقی چھوڑ کے پہلے سال، زندگی کا پہلا سال جو ہے وہ صرف اور صرف سیکھتا ہے. لفظ سیکھتا ہے، رنگ سیکھتا ہے، آوازیں سب کچھ سیکھتا ہے، پھر اس سب کو وہ مینیپولیٹ کرے گا باقی لائف. اس دوران جو چیز اسے بڑی دیر سے سیکھنے کو ملتی ہے، 4-5 سال کی عمر میں جا کے سیکھتا ہے، وہ زمانے کا احساس ہے. یہ جانداروں میں ہے ہی نہیں. وہ تھوڑی سی فیلنگ ہے ڈالفن میں، اور بہت چھوٹی سی شائبہ سا وہ بھی زندگی کے روزمرہ کے کاموں کے حد تک زمانے کا ان کو شائبہ ہے کہ کچھ گزر رہا ہے، کچھ آنے والا ہے، کچھ گزر گیا ہے. لیکن جو انسان کا بچہ ہے اس کو اس کے لیے فیکلٹیز ملی ہیں. اس نے اس کو لرن کرنا ہے، اور لرن کرنے کے لیے وہ صرف اس پہ اور وجدان میں زندگی نہیں گزار سکتا جس میں مرغی کا بچہ گزارے گا، جس میں پرندہ گزارے گا. تو اس کو ایک نئی چیز سیکھنی ہے جس کا نام ہے پاسٹ اینڈ فیوچر. دس از ویری امپورٹنٹ. صرف انسانی ذہن جانتا ہے پاسٹ اینڈ فیوچر. دوسرے تمام جانداروں کے لیے پاسٹ اینڈ فیوچر ان کے اپنے شعور میں ایگزسٹ نہیں کرتے. ان کے لیے صرف پریزنٹ ہے، وہ اس میں جیتے چلے جا رہے ہیں. انسانی شعور نے چونکہ وہ بچپن سے ڈیٹا دیکھتے ہوئے تصویریں جمع کرنی تھی، اور تصویریں جمع کرنی ہو تو کوئی ریکارڈ روم میں رکھنی پڑتی ہے. سو اس کو پاسٹ کا کنسپٹ لازمی طور پہ اختیار کرنا تھا. یہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے کچھ گرافکس اس نے امیجن کرنے تھے پاسٹ کی بنا پہ، حالات حاضرہ حال میں جو موجود ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے گرافکس کی کیا ہو سکتا ہے. وہ اس کے فیوچر کی گرافکس ہیں، وہ اس نے ڈیزائن کیے ہیں جسٹ. تو اس طرح سے وہ بچہ جب 5-6 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاسٹ اور فیوچر کا سینس جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اسی سینس کے ذریعے اس نے بالآخر ریالٹی کو سمجھنا. ریالٹی جو ہے وہ ایک بار یہ سینس مل جانے کے بعد کھو جاتی ہے. بڑی عجیب بات کی ہے میں نے. کیونکہ کبوتر کو ریالٹی کا پتہ ہے وجدان کی حد تک، کہ جتنی بھی ہے جیسی بھی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کو پتہ ہے. شعوری طور پہ پتہ نہیں ہے اسے. جانداروں کو شعوری طور پہ یوں تو پتہ نہیں ہے سائنسدانوں کی طرح کہ اس کی ریالٹی کیا ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ ریالٹی کا حصہ ہے اس لیے ان کے پاس سوال بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، ان کے اندر جواب ہے. لیکن اس کو جب زمانے کے پاسٹ اور فیوچر کے احساس میں بڑا ہونا پڑ گیا، اور پھر پاسٹ اور فیوچر نے اس کے لیے سپنے اور دکھ درد ان کو کلیکٹ کر کے اس کے حال پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا. تو اس کا ریپیٹڈ پیٹرن جانوروں والا تو ہونا نہیں تھا، ڈیفرنٹ ہونا تھا. تو اس وجہ سے یہ کھو گیا اس وجدان سے جو تمام جانداروں کو ملا ہوا تھا، اور جس کے تحت وہ اپنے گھر واپس آ جاتے تھے اور زندگی گزارتے. اس کو 5-6 سال کی عمر میں اس سے وہ کھونا شروع ہو گیا. 10-15 سال تک پاسٹ اور فیوچر کے تمام کنسیپٹ بڑے پکے ہو گئے اور پختہ ہو گئے. اور اب وہ ریالٹی کی اب وہ بھینگا ہو گیا، اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی، کیونکہ ریالٹی کی جو ایکتا ہے، جو یکتائی ہے، جو اس کی ایک یونیکنیس ہے، جو اس کی وحدت ہے، یونٹی، وہ اب اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے ریالٹی اب پاسٹ اور فیوچر میں بٹ چکی ہے. تو ہم بات کریں گے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، وجدان سے ریلیٹڈ اگلی گفتگو میں پاسٹ اور فیوچر پہ اور ٹائم پہ اور زمانے پہ، کیونکہ اقبال بھی اور برگسان بھی وجدان کے موضوع پر اگر زمانے پر 90% آف دا کنٹینٹ گفتگو نہ کریں تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ وجدان کو آگے لے کے چلے. میں تو انٹروڈکشن میں ہوں تو میں ابھی زمانے کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا. پریزنٹ اور پاسٹ اور فیوچر کیا ہے، سردس میں یہ اس حد تک جانا چاہتا ہوں بس کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آئے کہ وجدان کوئی ایسا ذریعہ علم ہے، جانداروں کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ ہاں ہے تو ذریعہ علم، جس کا حساب کتاب جانداروں نے نہیں رکھا ہوا، اس لیے اس کا شعور رکھ ہی نہیں سکتے. شعور رکھنے کے لیے پاسٹ اور فیوچر میں تصویروں کا ریکارڈ روم ہونا ضروری ہے. تو ریکارڈ روم ہونا ضروری ہے، اور کبوتر کے پاس، کوے کے پاس وہ ریکارڈ روم محفوظ نہیں ہے. میں اس بات کو دلچسپ بنانے کے لیے اپنے طلبہ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک کوا تھا، وہ روزانہ صبح
جنگل سے اڑتا شہر آتا، سارا دن شہر میں گزارتا، شام کو جب وہ واپس اپنے گھر جاتا جنگل میں، تو اس کوے کو کبھی بھی لکھنا نہیں پڑا تھا کہ گلی نمبر 5 میں سے گزر کے گلی نمبر 10 میں جانا ہے، یا درخت نمبر 17 سے آگے درخت نمبر 19 سے موڑ کاٹنا ہے۔ اس کے اندر ہے وہ سارا راستہ اس کو پتا ہے جہاں پہ اس کا گھر ہے، تو وہ اس راستے پر اڑ سکتا ہے اور اس پہ جا سکتا ہے۔ ایک دن اس کو ایک کیمرہ ملا، کہیں گرا پڑا تھا چھوٹا سا، تو اس کوے نے وہ کیمرہ اٹھایا اور اس کو گلے میں ڈال لیا، اس کو اچھا لگا، اور پھر اس نے، میں ذرا تفنن کہا کرتا ہوں کہ سیلفیاں لینا شروع کر دی، سیلفیاں اور منظر کی تصویریں۔ کچھ عرصہ وہ کچھ مہینے یہ کرتا رہا، اور پھر ایک کنفیوژن شروع ہو گیا اس سے آہستہ آہستہ، کیونکہ چینج تو مسلسل آ رہا ہے، تو کوئی درخت گرین ہے تو وہ اب یلو ہو گیا ہے، یا یلو ہے تو گرین ہو گیا ہے، اسی طرح سے تب کوئی تبدیلی آ گئی ہے کسی جگہ پہ، تو اس کے پاس چونکہ ریکارڈ تھا اب تصویروں کا، تو آہستہ آہستہ وہ کنفیوز ہونا شروع ہو گیا چند مہینے بعد، کہ وہ ایک جگہ پہنچتا موڑ پہ تو کہتا یہ تصویر تو ایسی نہیں ہے جیسا یہ موڑ ہے جو میں نے کھینچی تھی، اصل جگہ تو یہ ہے جو میں نے تصویر بنائی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں یہ مثال پیش کرنے کے بعد کہ عقل اس طرح سے آئی تھی، وجدان میں، ہم بھی وجدان میں جی رہے تھے۔ آپ سوچیں نا، ہم آیورویدک طریقے سے جب اپنا علاج کر لیتے تھے، آپ نے کبھی دیکھا جانور اب بھی کر لیتے ہیں؟ مثلا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بلی، کتا اور جاندار اگر کوئی زہریلی چیز کھا لیں تو اپنا علاج خود، بلی کو آپ نے دیکھیں وہ گھاس کھاتے ہوئے آپ کو نظر آئے، کتا آپ کو گھاس کھاتا ہوا نظر آئے، ان کے اندر وہ موجود ہے، علم کے ذریعے ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کھاؤ تو آپ کی آئے گی الٹی۔ وہ قے کرتی ہے بلی، کتا میں نے خود دیکھا ہے، متعدد بار دیکھا ہے، ساری زندگی دیکھا ہے، تو وہ قے کرتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں طریقہ علاج، اس کو خود پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہم انسانوں کے پاس بھی ہوتا ہے، وجدان کے ذریعے سارا علم ہر کسی جاندار کے پاس ہوتا ہے، اس کو اس کا شعور نہیں ہے، کیونکہ اس کا شعور روشن نہیں ہے، اس کا وہ جاندار ہے، وہ صرف لمحہ موجود میں جیتا ہے، اور شعور کے لیے ضروری ہے کہ کچھ تصویریں پاسٹ کے ریکارڈ کے لیے اور کچھ فیوچر کے گرافکس بنا کے رکھے جائیں تاکہ انہیں اٹھا اٹھا کے دیکھا جائے ریفرنس کے طور پر۔ تو کوا جو ہے وہ گمراہ ہو گیا پھر۔ اس طرح سے یہ التباس کہتے ہیں اسے، کہ جب آپ کا وجدان بہترین طریقے پہ کام کر رہا تھا تو اس میں کسی عقلی سوچ نے گڑبڑ کر دی اور اب کوا کنفیوز ہو گیا، اس کو کہتے ہیں التباس۔ عقل التباس ڈالتی ہے، وجدان تو میں کہا کرتا ہوں دل یقین کا گھر ہے، عقل گمان کا گھر ہے، اور عقل کے ذریعے دنیا کا کوئی بھی علم آپ حاصل کریں گے وہ 99% ٹرو ہو سکتا ہے، لیکن وجدان آپ کو بتاتا ہے جبلت وجدان کا، چونکہ میں کہوں گا، جب میں نے کہنا ہے جبلت اور وجدان کا فرق آپ کے سامنے رکھنا ہے، 10.5 میں دونوں کو ایک کر کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایسا ہے بھی کہ ایک سطح تک جبلت اور وجدان ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم جبلت میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم لقمہ لگاتے ہیں تو اپنے منہ میں لے کر جاتے ہیں، آئینہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، کبھی ہم آنکھ میں، ناک میں کہیں نہیں لے کر گئے، کیونکہ یہ ہماری جبلت ہے۔ 100% اس میں ٹروتھ کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، 100% ریزلٹ کے ساتھ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نالج اس کو 100% اس پہ عمل کرے گا۔ تو لیکن اگر عقل کے ذریعے ہم اپنے اسی کوے کے فوٹوگرافوں، سیلفیوں کی طرح سے ہم اسی لقمے والی عادت کو بھی اگر گمراہ کرنا چاہیں، آئینہ سامنے رکھ کے بیٹھے اور روزانہ، تو میں شک کر سکتا ہوں کہ کچھ عرصے بعد کچھ نہ کوئی گڑبڑ شاید ہو جائے، کیونکہ ہم نے باقاعدہ توجہ، ارتکاز توجہ کے ذریعے اپنے ہی وجدانی عمل میں خلل ڈال دیا۔ اصل چیز ہے ارتکاز توجہ۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ ایولیوشنری پروسیس میں عقل کا آغاز ہی ارتکاز توجہ سے ہوا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب شیر شست لگاتا ہے، آنکھیں ایسی کر کے دیکھتا ہے اپنے شکار کو، ارتکاز توجہ کرتا ہے، مرکوز کرتا ہے اپنی نظریں، تو اس وقت ویو فنکشن جو ہے ریالٹی کا، جو فزکس کی بات ہے، اس کو مزید ڈیپ نہیں جاتا، وہ کولیپس ہو جاتا ہے، اور وہاں ایک تصویر پارٹیکل فنکشن کی آتی ہے کہ وہ اس کو، وہ پریڈیٹر کو، وہ اپنا پرے نظر آتا ہے ایک امیج کی صورت، اور اس کے ریکارڈ میں وہ امیج پہلے سے موجود ہے۔ وہ ماضی اور مستقبل کا علم انسانوں کی طرف تو نہیں رکھتا، لیکن شائبے تو رکھتا ہے کہ یہ میں نے کھانا ہے،
وہ کبھی کسی شیر کو تو نہیں حملہ کرتا، یا کسی بھیڑیے پہ تو حملہ نہیں کرتا، وہ ہرن پہ ہی کرے گا. اس کے ریکارڈز ہیں اپنی حد تک. تو اس تقاضے توجہ نے جب ریالٹی کے ویو فنکشن کو کولیپس کیا تو تصویریں فوٹو کھینچنا شروع ہو گئے، اور ان فوٹوز نے ریکارڈ بننا. ایوولوشنری پروسیس میں آگے ہیومنز نے آنا تھا. ہیومنز کے پاس وہ ریکارڈ سیف ہونا شروع ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں میموری. وہ پاسٹ اور فیوچر میں بٹ گیا وہ ریکارڈ. اور اس نے وہ جو زمانے کا ایک بہاؤ چل رہا تھا، سارے جاندار، کس کو ضرورت ہے پاسٹ فیوچر کی؟ کسی جاندار کو ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جی سکتے ہیں. وہ اپنے وجدان، اویٹار فلم بڑا سائنسی فلم لگتی ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یہ تو سائنس فکشن ہے، لیکن اس میں جو تھیم ہے کبھی اس پہ غور کریں. وہ قبیلہ پورا، وہ جو لوگ اس سیارے پہ ہیں، وہ ایسے جی رہے ہیں جیسے درخت جیتے ہیں، وہ ایسے جی رہے ہیں جیسے پرندے جیتے ہیں. وہ ان سب کے ساتھ، فطرت کے ساتھ ایسے اٹیچ ہیں کہ انہوں نے اپنی عقل کو پاسٹ اور فیوچر کے تصورات میں ڈیوائڈ ہی نہیں کیا. وہ پریزنٹ سے واقف ہے. اور دیکھیں آپ، پریزنٹ، اس میں ہم نے بڑی بات کرنی ہے. پریزنٹ اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اب پوری دنیا کو فتح کر لیں. شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنے پریزنٹ میں رہیں، اپنے فیوچر اور اپنے پاس سے، جو کہ ایک دھوکہ ہے مولانا روم کے الفاظ میں کہ وہ پردے ہیں پاسٹ اور فیوچر. تو آپ ابلق ایام پہ یا شب دوراں پہ سوار ہوں، جو لمحے موجود یعنی پریزنٹ ہے اپنا، اور پوری طرح سے ہوش میں رہتے ہوئے اب آگے بڑھیں. یہ بات کریں گے ہم کیسے بڑھیں، وہ کرنا کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے، کل یومن ہو فی شان، اس کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہے دوسری گفتگو میں. تو وجدان کیا ہے؟ وجدان عقل ملنے سے پہلے، ایوولوشنری پروسیس میں جب انسان آئے ہیں، ان کو عقل ملنے سے پہلے تمام مخلوقات کے پاس تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری کائنات کے پاس وجدان ہے. تو تمام مخلوقات کے پاس تھا، اور پھر عقل ملی ارتکاز توجہ کے نتیجے میں. تو ہم نے پاسٹ اور فیوچر کی تصویریں رکھنا شروع کر دی اور ریکارڈ بنایا. وہ کوے والی مثال یاد رکھیے گا. تو ہمارے التباس پیدا ہو گیا ہمارے وجدانی علم میں، عقل آ گئی. تو وجدان اور عقل ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ وجدان عقل ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے، کیونکہ جو وجدان جانداروں میں ہے وہ جبلت کہلاتا ہے. اور اب جس کا ہم اگلی گفتگو میں تذکرہ کریں گے، وہ وجدان جبلت سے بلند، عقل کے بعد انسانوں کو ملنے والی چیز ہے. وہ وجدان کتنا خوبصورت ہے، کتنا پرفیکٹ ہے، اور کتنی طاقتور قوت ہے، اور اس کا جبلت کے ساتھ کیا ڈفرنس ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اگلی گفتگو میں انشاءاللہ. بہت شکریہ.